علیکم کلاس میٹرک اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے چیپٹر میں سے ایک پارٹ آپ کو سینڈ کر دیا گیا تھا۔ اب سیکنڈ پارٹ کی ویڈیو انشاءاللہ عز و جل آج آپ کو سینڈ کی جا رہی ہے، جس میں ہم شکر کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے صبر کے حوالے سے بات کی تھی اور پھر ہم صبر و شکر دونوں کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم شکر کی تعریف کو دیکھتے ہیں کہ شکر کے لغوی معنی کیا ہے اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اور آپ کی کتاب پر کہ شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان اور عنایات پر اس کی تعریف کرنا، یعنی کہ کوئی اگر ہم پر احسان کرتا ہے، کوئی ہمارے لیے کام کرتا ہے، ہمیں کچھ دے کر نوازتا ہے تو اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا، یعنی جو احسان کرتا ہے اسے محسن کہتے ہیں، احسان کرنے والا، اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ ان عنایات اور احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے۔ اب شکر کی تعریف کو میں تھوڑی وضاحت سے آپ کو بیان کرتی ہوں کہ شکر جو ہے وہ اخلاق، اعمال، عبادات اور معاملات، یہ تمام کے لیے ایک بنیادی جز کی حیثیت رکھتا ہے۔ شکر کے بغیر انسان کے تمام اعمال اور عبادات بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو وضاحت کرتی جاؤں کہ جب کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ بھلائی یا خیر خواہی کرتا ہے یا اسے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی نعمت نوازتا ہے، بے شک رب تعالیٰ نوازنے والا ہے حقیقی طور پر، لیکن مجازی طور پر انسان ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو جب کوئی انسان کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی تعریف کرے۔ اب یہاں پر مقصود یہ نہیں ہوگا ہرگز کہ انسان دوسرے انسان کو طعنہ زنی کرنے کے لیے یا دوسرے انسان کے پاس برائی مارنے کے لیے اس دوسرے شخص کی تعریف کرے، جب کہ وہ دل میں اس طریقے سے شکریہ ادا نہ کرتا ہو، یعنی خالصتاً مخلصانہ طور پر اس کا شکریہ ادا کرنے کا جذبہ نہ رکھتا ہو۔ اب یہ تو انسان ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے انہیں افضل بنایا ہے، ان کے اندر احساس و جذبات رکھے ہیں، انسان ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، پھر دوسرا انسان اس انسان کا احساس کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے۔ اب ان تمام حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رب تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے کہ تمام نعمتوں کا حقیقی خالق اور مالک رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب تعالیٰ ہی ہے جس نے تمام عالم کو پیدا کیا، اور جو نعمتیں ہم آج آپ اور میں کھا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ رب تعالیٰ چاہے انسان کو نعمتوں سے نوازے، رب تعالیٰ چاہے انسان سے نعمتوں کو لے لے۔ انسان پر یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اب میں آتی ہوں عبادت کی طرف۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے سب سے پہلے جب تکبیر تحریمہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سب سے پہلے ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے معنی اور مفہوم پر اگر آپ نے غور کیا کہ اللہ سے بڑا بے شک کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ ہم سب سچے دل سے مانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم جو ہے وہ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، اس میں بھی ہم رب تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر بھی ہم رب تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رکوع و سجود کے معاملات دیکھیں تو اس میں بھی ہم جو ہے وہ جو تسبیحات پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم رب تعالیٰ کی تعریف، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پر سجدہ شکر بجا لاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم تمام نماز میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر کیسے ادا کیا جائے؟ تو معزز طالب علم، شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ زبان سے شکر کے کلمات ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، شکریہ کہنا،
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، زبان سے اس کا ذکر کرتے رہنا، درود شریف پڑھتے رہنا، اپنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ اپنی زبانوں کو تر کرنا، قرآن مجید پڑھنا، رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، کسی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری جو ہے وہ ہمارا دل میں اللہ کی عظمت اور اس کی اطاعت اور بندگی کا احساس پیدا کرنا۔ دیکھیں معزز طالب علم، جب ہمیں اس بات کا علم اور احساس ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہاتھ نہ دیتا تو یہ ہاتھوں کے بغیر ہم کیا کرتے، اگر وہ آنکھیں نہ دیتا تو ہم دنیا کیسے دیکھتے، ہم لوگوں کو کیسے فیس کرتے، ہم تو دنیا کی اتنی نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ اور میرے اندر تو یہ کوالٹی ہی نہیں ہے، نہ کسی انسان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ کسی انسان کو آنکھیں دے سکتا ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ہم نے دل سے بھی ادا کرنا چاہیے کہ اسی طرح سے آپ دیگر چیزوں کو دیکھیں، اس نے ہمیں کان دیے ہیں، اس نے ہمیں بال دیے ہیں، اس نے ہمیں کان کے ساتھ سننے کی سماعت کی صلاحیت دی، ہمیں آنکھیں تو عطا کی لیکن آنکھوں کے ساتھ آنکھوں کی روشنی عطا کی، ہمیں ناک دیا، ناک کے ساتھ ہمیں اس نے سونگھنے کی صلاحیت عطا کی، ہمیں زبان دی، ہمیں زبان کے ساتھ ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا کی، ہمیں سینس دیا، ہمیں دماغ دیا، ہمیں دماغی طور پر صحیح بنایا، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم خیر کیا ہے، ہم شر کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہے، جو شخص اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری کرنا۔ اب انسان پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ اپنے عمل کے ذریعے دکھائے اور اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا کیسا، کہ ایسا سپرد کرنا اللہ تعالیٰ کو کہ ہم کیسے کریں اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو سپرد، کہ اپنے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، اپنے تمام افعال کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کے لیے، زکوٰۃ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب انسان زبان سے کسی چیز کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا دل اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر جب اس کا دل مانتا ہے تو اس کا عمل اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہیں شکر کے 3 طریقے۔ قرآن و حدیث میں بھی جا بجا مقامات پر جو ہے وہ شکر کی آیت مبارکہ بیان کی گئی ہے۔ آئیے میں آپ کو شکر کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے قرآنی آیات کو وضاحت کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، اب چاہے وہ شکر گزار رہے یا چاہے ناشکرا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اب تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو تو ہم تمہیں اور دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانوں کو بتا رہا ہے کہ اگر جو انسان شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے شکر گزاری کرنے پر اسے زیادہ نوازتا ہے۔ اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو میں بہرحال یہ بات آپ کو بتا چکی ہوں کہ رب کی ذات ہے، جسے چاہے نوازے، جسے چاہے محروم رکھے، یہ اس کی تقسیم ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، ہم اور آپ کا اس میں کوئی عمل دخل شامل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکر کی فضیلت اور اہمیت کو ہم حدیث کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو کثرت سے قیام فرماتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ کثرت قیام یعنی زیادہ قیام کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پاؤں سوج جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صبر نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے، اور شکر نصف ایمان ہے، اور یقین کامل ایمان ہے، یعنی یقین دونوں کی
اصل ہے اور یہ دونوں اس کے پھل ہیں۔ جب آپ صبر کریں گے، آپ یقین کے ساتھ صبر کریں گے کہ میرا رب مجھے نوازے گا، میرا رب مجھے اس مشکل لمحے سے، اس مشکل گھڑی، اس پریشانی سے ضرور نکالے گا، میں تب بھی اس کا شکر ادا کروں گا۔ جب رب دے کر بھی انسان کو آزماتا ہے، رب لے کر بھی آزماتا ہے، یہ اسی کی نعمتیں ہیں، یہ اسی کا دیا ہے، انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مشکل حالات ہو یا خوشحالی والے حالات ہو، دونوں حالات میں اپنے رب کا صابر اور شاکر بندہ بنے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں کہ مشکل حالات میں تو انسان صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، لیکن اب خوشحالی والے حالات میں وہ کیسے کرے؟ تو اس کی بہترین مثال میں آپ کو یہ دوں گی کہ جیسے شادی بیاہ وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچانا اور ان باتوں سے بچانا جن باتوں سے جو باتیں شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، جو باتیں شریعت کے لیے شریعت کو کرنے کی، شریعت کو ناگوار گزرتی ہیں، مثال کے طور پر ڈھول باجے کرنا یا ایسی رسومات کو اختیار کرنا جو شریعت کے خلاف ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہو، ایسی باتوں سے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور شیطان کی باتوں میں نہ آنا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ صبر و شکر دونوں لازم اور ملزوم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا دیا ہے۔ اسی لیے آپ کے چیپٹر میں صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی شامل تھا کہ اس میں چیپٹر میں صبر اور شکر، آپ کے لیے ایک سوال ہوگا کہ صبر و شکر دونوں کو ساتھ کیوں ملایا ہے، تو لہٰذا آپ کو یہ چیپٹر کی وضاحت کے بعد سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انسان صبر کرے گا تو ہی وہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کر پائے گا، اگر وہ صبر نہیں کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہوگی اور وہ ناشکری کا مظاہرہ کرتا رہے گا۔ اور اسی طرح ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، وہ سب شکر کی تعریف میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں شکر کے لائق ہے۔ جب اللہ کا بندہ اس کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے انعامات اور اکرام سے بے پناہ نوازتا ہے۔ ماڈل ورک سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے۔ کے ساتھ ساتھ نیکسٹ کوشچن ہے قرآن پاک اور سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں شکر کی کیا اہمیت ہے۔ دونوں کوشچنز آپ کو یاد کرنے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مختصر سوالات کے جوابات آپ کو میں گوگل کلاس روم میں اس کی پکچر سینڈ کر دوں گی۔ اس کے جوابات آپ کو واٹس ایپ پر تحریر کر کے دینے ہیں۔ اللہ حافظ۔